السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کے ارشاد فرمایا، میں تجارت کیا کرتا تھا، تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارے کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقدار تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نام دریافت کیے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سزا دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گروی رنگ کے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وقت کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے ہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مزے لے کر نوش فرمایا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کہ کون سا بستر عمدہ سے عمدہ تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا کہ ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوڑا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے تھے اور آدھے کو اوڑھ لیتے تھے۔ فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے اور امید آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ان تینوں شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلیں۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے پہلے کا اتباع کیا اور اسی طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا، پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے طریقوں پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقوں کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ فائدے میں شیخ نے یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزاری۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی لنگی میں 12 پیون لگے تھے، جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور نہیں تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ بن ابی فرقد ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نکلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ
چنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا سب مسلمان میدہ کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہیں۔ ان کا اتباع نہ ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ کبھی ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جن سے ضعف پیدا ہو، کہ قوتیں پہلے سے ہی ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے، اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذات دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اور اس حسرت میں مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ بس بھائی اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے بھی مثال ہے کہ ہم بھی حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی پہ آنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو بھی ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ بھئی ہم جو ہے اپنی زندگی کو سادہ گزاریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع نصیب فرمائے، اور ہم اس بات کی دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔